نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، کہ جب میری امت میں، میرے ماننے والوں میں 15 خصلتیں اور عادتیں پائی جائیں گی تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. ان 15 گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کی اگر زیادتی ہوگی تو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مصیبتوں کے پہاڑ میرے ماننے والوں کے اوپر ٹوٹیں. آپ نے اس کو شمار فرمایا. پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی اذا كان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا. غنیمت کا مال پوری قوم کا مال ہوتا ہے. اس مال کو کوئی شخص اپنا ذاتی مال اگر سمجھنے لگے گا تو یہ دوسروں کے حق تلفی کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے. والامانۃ مغنما، اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ جب امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے گا، کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی تو یہ اسی کا حق ہے، اس کو غنیمت مان کر ہر شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر دنیا میں غنیمت کے مال کو ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے تو اللہ کی جانب سے غضب کا اور عذاب کا نزول شروع ہو جائے. تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھ کر ادا کیا جائے. زکوٰۃ کو خوش دلی، رضا اور رغبت کے ساتھ مسلمان ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ زکوٰۃ تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کی جانب سے مجھ پر ٹیکس ہے اور تاوان ہے، تاوان سمجھ کر اور ٹیکس سمجھ کر اس کو ادا کیا جائے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ.
مرد اپنی بیوی کا کہنا ماننے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، باپ کے حکم کو پامال کرنے لگے، باپ پر ظلم و زیادتی کرنے لگے، ظلم و جور کا معاملہ کرنے لگے، اور دوست کے ساتھ دوستی کو نبھانے لگے، تو یہ بھی وہ صورتحال ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کی جانے لگیں، زور زور سے لوگ مسجدوں کے اندر بولنے لگے، تو مسجدوں کے اندر زور سے بولنا، آواز بلند کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، یہ نہایت مبغوض اور ناپسندیدہ عمل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنے لگے، اور مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا یہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غضب کا اپنے کو مورد قرار دینا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مصیبتوں کے نزول کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے گا اور مسجدوں میں آوازیں بلند کی جانے لگیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو خاموش بھی کرتے تھے مسجد میں تو اپنی زبان نہیں کھولتے تھے بلکہ اشارے سے خاموش کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم مسجد میں آواز بلند کرنے والوں کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور وہ زمانہ کہ جس میں مصیبتوں کے پہاڑ انسانوں پر توڑے جائیں گے یہ ہوگا کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، دھڑلے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے شراب پیئیں گے، اپنی بھی زندگی برباد کریں گے اور اپنے گھر میں رہنے والوں کا بھی جینا حرام کریں گے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشمی لباس مردوں کے لیے پہننا ناجائز اور حرام ہے، لیکن زمانہ ایسا آئے گا کہ مرد بھی ریشمی لباس پہن کر گھومیں۔ اللہ تعالیٰ نے سونا اور ریشم یہ دنیا میں عورتوں کے لیے خاص فرمایا ہے، عورتوں کو ریشم پہننے کی اجازت ہے اور سونے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، مردوں کے لیے سونے کا استعمال بھی ناجائز ہے اور ریشم کا استعمال بھی حرام ہے۔ لیکن آج کا فیشن یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنو، خاص طور سے جس کی شادی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں تو انگوٹھی رہتی ہی ہے اکثر و بیشتر، اور سونے کی چین اس کے گلے کے اندر پڑی رہتی ہے۔ شاید اس کا معیار زندگی اور اس کا اسٹیٹس ہی یہ ہو، اگر سونے کی چین نہیں ہوگی تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ لکھ پتی ہے؟ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، اور لوگ بخوشی آرام کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ مردوں کے لیے تو چاندی کی انگوٹھی بھی اس شرط کے ساتھ پہننے کی اجازت ہے کہ وہ 4.5 ماشا سے کم ہو۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ضرورتاً چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی تھی مہر کے طور پر، اس لیے اجازت ہے، مستحب اور اچھا عمل اس کو نہیں کہا جائے گا، اجازت ہے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی، لیکن وہ بھی 4.5 ماشے سے کم۔ اور ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جتنی انگلیاں ہیں سب پہ انگوٹھیاں چڑھائے جاتے ہیں، اور اس میں انگلش میں کچھ لکھا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کیا کیا لکھتے ہیں اس میں انگلش میں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گناہ جو مصیبتوں کے پہاڑ کو توڑنے کا ذریعہ بنیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ریشم کا پہننا مردوں میں عام ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا اس کے شر کے ڈر سے۔ دل میں اس کی کوئی عظمت نہیں ہوگی، دل سے اس سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اسے جھک کر سلام نہیں کیا، صاحب سلام نہیں کہا تو یہ تو مجھے نقصان پہنچا دے گا، میری نوکری چھٹوا دے گا، میری ملازمت ختم کروا دے گا، غنڈوں کو میرے پیچھے لگا دے گا۔ اس ڈر سے وہ جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کا اعزاز کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے مصیبتوں کے نزول کا ذریعہ بنے۔
اکرم الرجل مخافت شرہ، انسان کا اعزاز و احترام کیا جائے، عزت کی جائے اس کے شر کے ڈر سے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور وہ زمانہ کہ جس میں مصیبتیں یکبارگی اللہ کی جانب سے نازل ہوں گی، یہ ہوگا کہ قوم کا جو ترجمان ہوگا وہ قوم کا سب سے بدترین فرد ہوگا، قوم کا جو سب سے بدترین اور رذیل فرد ہوگا، قوم اسی کو اپنا نمائندہ اور ترجمان بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور ایک جرم میری امت کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے اوپر زبان طعن دراز کرنے لگیں گے۔ دنیا میں بعد میں آئے ہیں لیکن ان سے پہلے جو بزرگان دین، اولیاء اللہ اور اہل اللہ گزر چکے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان پر تبصرے کر رہے ہیں، ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کے اعمال کی غلط تعویلیں کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا مرتبہ تو بہت بعد میں، بعض بدنصیب تو ایسے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے نہ صرف وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اہل علم ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی زندگیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان پر زبان طعن دراز کرنا، یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی چیز ہے۔ انسان ہونے کی وجہ سے اگر ان کے اندر کوئی خرابی تھی بھی تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ان کی اس خرابی کو ذکر کرنے کا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، جو لوگ تمہارے عزیز و قریب، تمہارے جاننے والے، تمہارے ایمانی بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، ان کی خرابیوں کا تذکرہ کرو ہی مت، ان کو زبان ہی پر مت لاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا ان کی خرابیوں کا تذکرہ کرنے سے سوائے لوگوں کو بدظن کرنے کے اور ان کے گناہوں کو اپنے نام اعمال میں داخل کرنے کے علاوہ اور کوئی نقصان دوسرا نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جس کو انسان گالی دے گا، جس پر تنقید کرے گا، اس کے گناہ اس کے نام اعمال کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْخًا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ اگر یہ برائیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو گئیں تو اب اللہ کی جانب سے سرخ آندھیوں کے آنے کا انتظار کرو، زمین کے اندر دھسنے کا انتظار کرو اور چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں اور غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ آج ہم دنیا کی صورتحال پر جب نظر ڈالتے ہیں تو یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور سے دکھائی دیتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، عہد کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ان تمام گناہوں سے پاک و صاف فرمائے اور اپنے غضب سے اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امت کے نوجوانوں کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی مستقبل کی کامیابی کی کلید اور ضمانت ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان راہ راست پر ہوں گے تو مستقبل میں قیادت ان کے ہاتھ میں آئے گی، قوم بھی راہ راست پر چلے گی، اور نوجوان اگر راستے سے بھٹک گیا تو پھر مستقبل میں قوم کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی عبادت کو بھی نہایت محبوب قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ عرش کے سائے میں جن خوش نصیب لوگوں کو اس دن پناہ ملے گی جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان خوش نصیب لوگوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت و اطاعت میں پروان چڑھی ہو۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے درد بھرے لہجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم۔
تمہارا کیا حال ہوگا، دنیا میں کس طرح کے حالات ہوں گے جب تمہارے نوجوان بے راہ رو ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں حد سے تجاوز کر جائیں گی۔ یعنی نوجوان مردوں کا بھی حال خراب ہوگا اور نوجوان عورتوں کا بھی حال خراب ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا، فرمایا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، اے اللہ کے رسول کیا دنیا میں ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ آپ کی امت کے نوجوان بے راہ رو ہو جائیں اور لڑکیاں حد سے تجاوز کرنے والی بن جائیں؟ حضور نے فرمایا وَأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، تم اسی پر رو رہے ہو، اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ آنے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت زمانہ کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا لم تأمروا بالمعروف کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے نہیں ہوگے اور برائی سے روکنے والے نہیں ہوگے۔ گناہ ہو رہے ہیں، لوگ گناہوں کے اندر لت پت ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے ان لوگوں کو برائی سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دے رہے، بھلائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ فتنے کی نشانی ہے کہ لوگ برائیوں کو دیکھتے رہیں اور اس کو روکنے میں پہل نہ کریں۔ صحابہ نے پوچھا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، اے اللہ کے رسول کیا دنیا میں ایسا بھی ہوگا کہ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے نہیں رہیں گے؟ حضور نے فرمایا وَأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس سے زیادہ سخت زمانہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برائی کہنے لگو گے اور برائی کو اچھائی کہنے لگو گے۔ یعنی دنیا میں یہ دور بھی آنے والا ہے کہ لوگ اچھائی کو برائی سے تعبیر کرنے لگیں گے اور برائی کو اچھائی سے تعبیر کرنے لگیں گے، یہ آخری زمانہ ہے۔ اور آج کی صورتحال کچھ اسی سے ملتی جلتی دکھائی دے رہی ہے، ہم بری چیزوں کو اچھی چیز سمجھ کر اختیار کر رہے ہیں اور اچھی چیزوں کو شیطان کے کہنے کی وجہ سے بری چیز سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے، عذاب سے اور گرفت سے محفوظ فرمائے، اور جو بدعملیاں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں باری تعالی اپنے فضل سے ہمارے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک و صاف فرمائے اور اپنی رحمت کا اور مغفرت کا ہمیں مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا یوافئ نعمه ویکافئ مزیدہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بزروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا، اللهم عافنا في قدرتك، اللهم عافنا في قدرتك، اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك، واقض آجالنا في طاعتك، واقض آجالنا في طاعتك، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یا اللہ مہد اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اکرم الاکرمین ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے الہ العالمین تو نے جن اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے اپنے غضب کے نزول کے خبر دی ہے، اے الہ العالمین ان میں سے بہت سے اعمال ہمارے معاشرے میں مشاہدے میں آ رہے ہیں. یا اللہ ہم ان برائیوں کے اندر لت پت ہیں اور غرق دکھائی دے رہے ہیں. اے الہ العالمین تیرے غضب سے ڈر لگتا ہے. یا اللہ تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، تیرے غصے سے ڈر لگتا ہے، تیری گرفت سے ڈر لگتا ہے. اے اکرم الاکرمین یہ اعمال اگرچہ تیرے غصے کو دعوت دینے والے ہیں، تیرے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، لیکن تو نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تیری رحمت ساری کائنات کو محیط ہے. تیرے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب کے اوپر حاوی ہے. یا اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. یا اللہ تیری رحمت سے آسرا لگائے ہوئے ہیں. اے اکرم الاکرمین یقیناً ہم گنہگار و خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے میں جو گناہ تیرے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں، معاشرے کے تمام افراد کو اس سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام افراد کو محفوظ فرما. اے الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح شعور نصیب فرما، راہ ہدایت پر ہم سب کو گامزن فرما. اے الہ العالمین یہ عشر عتق من النار چل رہا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. ہر روز نہ جانے کتنے لوگوں کو تو جہنم کے عذاب سے خلاصی کا پروانہ دیتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے لیے عذاب نار سے نجات کا فیصلہ ہو چکا ہو. یا اللہ تیرے فضل کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تیرے رحم کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تیرے کرم کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، برزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریوں سے شفا یابی مرحمت فرما. اے اکرم الاکرمین ہر طرح کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہم میں جو ضرورت مند ہیں ان سب کی جائز ضروریات کی تکمیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان سب کو باعزت مقدمے سے بری فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ مرحمت فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، صلاح و تقوی ان کے اندر پیدا فرما. اے الہ العالمین بہت سے باپ اور بہت سی مائیں اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں. اے الہ العالمین بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں. اے اللہ تمام انسانوں کے دل تیرے قبضے قدرت میں ہیں. یا اللہ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا، خدمت گزار بنا. یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کے ساتھ اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ مرحمت فرما. اے الہ العالمین جو لوگ اس مبارک عشرے میں صرف تیری رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں یا گھروں میں جو عورتیں معتکفہ ہیں، اے الہ العالمین سب کے اعتکاف کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما،
عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام معتکفین کی مقبول و مستجاب دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ شامل فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور تو ہمارے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کا بھی فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا أرحم